ज़الہ باری والی برف اٹھا کر آنکھوں میں رگڑنے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ نیند آ رہی ہو تو لیموں کا پتا چبانا شروع کر دو۔ ہڈیوں میں درد اٹھے تو فوراً بند گوبھی کے پتے درد والی جگہ پر لپیٹ دیں، درد ختم ہو جائے گا۔ نزلہ زکام نہ چھوڑا ہو تو املی کی شربت میں فالسے ڈال کر پی لو، زکام ختم ہو جائے گا۔ کالا نمک چاٹنے سے انسان کی عمر میں کافی حد تک اضافہ ہوتا ہے۔ روز خشک میوے رات کو سونے سے پہلے کھائے جائیں، بندے کی موت دل کے دورے سے نہیں ہوگی۔ الرجی ہونے لگے تو فوراً دہی میں کھیرا ڈال کر کھا لو، ہر قسم کی الرجی فوراً ختم ہو جائے گی۔ روز ایک عدد ناریل کھانے سے انسان کے اندر سستی اور کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ سرخ فالسے کھانے سے انسان کا رنگ بھی سرخ ہو جاتا ہے۔ معدے میں جلن ہو تو ایک گلاس دودھ میں کھجور ڈال کر پی لو، معدے کی جلن ختم ہو جائے گی۔ بار بار پیشاب تنگ کرتا ہے تو پانی میں بڑی الائچی بھگو کر پانی پی لو، پیشاب تنگ نہیں کرے گا۔ گنجے سر پر چنے کی دال کا پانی سونے سے پہلے لگائیں، 10 دن بعد بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ سوتے وقت بیوی کے اوپر دائیں ٹانگ رکھ کر سونے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ سال تک جوان نظر آنا چاہتے ہو تو آنکھ کھلتے ہی ادرک کو چاٹ لیا کرو۔ بیوی کے ناف کو بار بار چومنے سے مرد کے ہونٹ 80 سال تک نہیں بڑھتے۔ کالے بکرے کی مکھ کھانے سے آدمی میں 3 گھوڑوں جیسی طاقت بھر آتی ہے، ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ خربوزے کے خشک بیج چبایا کرو، گرمیوں میں دھوپ میں بیٹھنے سے مردانہ کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ لہسن کا ابلا ہوا پانی پینے سے سر کے بال 90 سال تک جھڑتے نہیں ہیں۔ زیتون کے تیل میں ادرک پیس کر ڈال کر سر پر لگانے سے 100 سال تک بال سفید نہیں ہوتا۔ جس کا قد چھوٹا ہو وہ سر پر بانس کے پتوں کو کچھ دنوں تک باندھے رکھے تو قد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ماہواری کے دوران خواتین کو پیٹ میں درد ہونا ایک عام بات ہے، لیکن درد کبھی کبھی شدت اختیار کر لیتا ہے اور اس کی وجہ خون کا جمنا ہوتا ہے۔ خربوزے جمے ہوئے خون کو پگھلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور پیشاب آور ہوتے ہیں، اس وجہ سے خربوزہ کھانے سے ماہواری کے درد میں آرام ملتا ہے۔ خشک خوبانی حمل میں فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ خشک خوبانی آنکھوں کے لیے بھی صحت مند ہے، ہڈیوں کی صحت کو بہتر بناتی ہے، ذیابیطس کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے، بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے، کولیسٹرول کم کرتا ہے۔ 2 چمچ شہد لے لیں اور اس میں چند قطرے لیموں کے بھی شامل کر لیں اور ایک پیسا ہوا گڑ شامل کر کے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں، پیسٹ بنا لیں اور اس کے بعد اس پیسٹ کو اپنے چہرے پر نرمی سے لگائیں اور اسے خشک ہونے دیں۔ جب اچھی طرح خشک ہو جائے تو نیم گرم پانی سے منہ دھو لیں۔ ہر ہفتے میں ایک بار اس عمل کو دہرائیں، فرق آپ خود دیکھیں گے۔ چیکو یا چیکو کا ملک شیک نظر کے لیے مفید ہے، جسم کو توانا رکھتا ہے کیونکہ اس میں گلوکوز کی بھاری مقدار موجود ہوتی ہے۔ گائے اور بکرے کے پیروں میں زنک اور میگنیشیم موجود ہوتا ہے، اس کا سالن بنا کر کھانے سے جسم میں قوت مدافعت بہتر ہوتی ہے۔ اس میں فاسفورس کی بڑی مقدار دانتوں اور جسم کی ہڈیوں کو قوت فراہم کرتا ہے، جس سے درد بھی کم ہوتا ہے اور ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں۔ اگر گنج آ جائے تو سرما اور کیسٹر آئل ملا کر متاثرہ جگہ پر لگانے سے بال آ جاتے ہیں۔ چند دن، چند ہفتے، چند ماہ اس ٹوٹکے پر عمل کریں۔ جس کی گردن کالی ہے ان خواتین کو چاہیے کہ وہ روزانہ دن میں 2 مرتبہ 1 چمچ طب سنو گرین 2 چمچ دودھ اور 1 چمچ لیموں کے رس میں ملائیں اور ساتھ ہی اس میں آدھا چمچ میدا سوڈا مکس کر کے پیسٹ بنائیں اور 5 منٹ تک مساج کر کے چھوڑ دیں۔ اس کے بعد پانی سے یا ٹیشو پیپر سے وکس بام لگائیں اور اس ٹیشو سے گردن کو صاف کریں۔ آلو بخارا خون کی کمی فوراً دور کرتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے لاجواب ٹانک بینائی کو طاقت دیتا ہے اور گردہ مثانہ کی پتھری کو توڑتا ہے۔ نیند کی کمی، مزاج میں چڑچڑاپن، پاؤں کی جلن اور دماغی کام کرنے والوں کے لیے لاجواب ہے۔ گرمی کے سر درد میں اس کا استعمال بہت مفید ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ زیادہ غصہ کرنے سے چہرے پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں؟ روزانہ کچے ادرک کھا لینے سے بڑھتی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ روزانہ صبح لیموں کا رس چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہونے لگتی ہیں۔ نہانے والے پانی میں 1 چمچ لیموں کا رس ملا کر نہاؤ، تھکن دور ہو جائے گی۔
کینسر والے مریض صرف لال پھل استعمال کیا کریں۔ کھجور نامردی کا علاج ہے، قوت جمع بڑھا کر جسم میں جان ڈالتی ہے۔ دوپہر اور رات کے کھانے میں اپنے سالن پر چائے کے چمچ کا چوتھا حصہ پیسی ہوئی سونٹھ ڈال کر کھانے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، بے تحاشا قوت آئے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شادی شدہ افراد کھجور کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ کھجور قوت بڑھاتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت دودھ نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس سے یہ پوری طرح ہضم نہیں ہوتا، جس سے نظام خراب ہوتا ہے۔ صبح خالی پیٹ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ خواب میں نماز اندھیرے میں پڑھنا کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا غموں سے خوشی پائے گا۔ وزن کنٹرول کرنے کے لیے کھانا ہمیشہ چبا کر کھائیں، چینی کم کھائیں اور کھانے کے بعد پانی نہ پیا کریں۔ ایک چائے کا چمچ عرق گلاب ایک بالٹی پانی میں ملا کر بچوں کو نہلائیں۔ بچوں پر موسم کا اثر نہیں ہوتا۔ اگر کھانا کھانے سے قبل ایک چمچ شہد میں تھوڑی سی دار چینی ڈال کر کھا لی جائے تو کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ موٹاپا ختم، یہ بدہضمی کو بھی ختم کرتا ہے۔ اگر پیٹ بھر کر کھانا کھایا جائے تب بھی اس کو ہضم کر دیتا ہے اور جسم فٹ رہتا ہے۔ جسم کی خوبصورتی کے لیے روزانہ 10 دانے انجیر کھانے چاہیے۔ گھر میں کسی کو کھانسی کا مسئلہ ہو تو ٹینڈے کا سالن بنا کر کھلائیں۔ اگر نیند نہ آ رہی ہو تو ایک سرخ ٹماٹر لو، اس کو کاٹ کر چینی چھڑک کر کھانے سے بے خوابی دور ہو جاتی ہے۔ معدے کی تیزابیت ختم کرنے کے لیے اپنی خوراک میں ادرک شامل کریں کیونکہ یہ ہاضمے کے لیے بہترین ہے۔ پیٹ کی دوائیاں کھا کر دوبارہ تیز تیز کھانے سے پیٹ ٹھیک نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، پیٹ کی آدھی سے زیادہ بیماریاں آہستہ آہستہ کھانے سے زائل ہو جاتی ہیں۔ سانس کی تکلیف میں اجوائن کی چائے جادو کا کام کرتی ہے۔ ہلدی، ملٹھی اور سونف ہم وزن پیس کر روزانہ صبح و شام ماہواری آنے سے ہفتہ پہلے استعمال کریں، درد دور ہو جائے گا۔ سینے کی بلغم ریشے سے پھیپھڑے بند ہو جاتے ہیں جس سے دمہ ہو جاتا ہے۔ جامن کی گٹھلیوں کا سفو بنا کر اس میں شہد ملائیں اور کالے چنے کے برابر گولیاں بنا لیں۔ یہ گولیاں چوسنے سے آواز کی ہر قسم کی خرابی دور ہو جاتی ہے۔ اپنے گناہوں کو استغفار سے دھویا کرو اور دل کو خوف خدا سے دھویا کرو۔ جن لوگوں کو شوگر کا مسئلہ ہو، صبح کے وقت 7 دانے کلونجی کے کھا لیا کریں، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جو انسان روزانہ صبح 7 اجوا کھجوریں کھائے اس پر جادو اثر نہیں کرتا۔ 2 چمچ ایلو ویرا جیل کو گرم پانی میں ڈالیں اور چہرے پر بھاپ لیں، اس سے آپ کی جلد کیل مہاسوں سے پاک اور نرم ہو جائے گی۔ پانی میں سنترے کا بیج ڈال کر پی لو، پیٹ کی چربی 6 دن میں پانی کی طرح بہہ جائے گی۔ سرسوں کا ساگ کھانے سے کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ کشمش، کیلا اور بادام دودھ میں ڈال کر جوس بنائیں اور ہر روز پی لیا کریں۔ مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی اور آپ کے اندر بے تحاشا طاقت آ جائے گی۔ ہر کھانے کے بعد گڑ چاٹ لینے سے نظام ہاضمہ ٹھیک رہے گا۔ پیاز کا رس 25 گرام صبح نہار منہ پیتے رہنے سے گردے کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر خارج ہو جاتی ہے۔ پیاز کا رس سانس کی نالیوں کی خراش کو بھی دور کرتی ہے۔ بیگن بلغم کو پتلا کر کے آسانی سے خارج ہونے میں مدد دیتا ہے۔ ہاتھ جل جانے کی صورت میں فوراً سرسوں کا تیل لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے اور نہ ہی جلن ہوگی۔ اگر چہرے پر دانے ہوں تو چہرے کو پانی سے گیلا کر کے پھٹکری سے ہلکا سا مساج کرو، دانے ختم ہوں گے۔ پودینے کے پتے ابال کر اس کا پانی روزانہ پیتے رہنے سے چہرے کی چھائیاں دور ہوتی ہیں۔ مرچیں وٹامن سی کا خزانہ ہے۔ لال مرچ کیلوریز کو کم کرنے میں مفید ہے۔ کھانے کے بعد ایک کیلا کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے اور معدے کو تقویت ملتا ہے۔ کیلا گرم مزاج والوں کی قوت باک کو مضبوط رکھتا ہے۔ سائیکولوجی کے مطابق زیادہ غصہ کرنے والوں کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ بری آنکھوں والے لوگ زیادہ تر ایماندار اور دوسروں کو جج نہ کرنے والے بھروسے کے لائق ہوتے ہیں۔ سائیکولوجی کے مطابق مخلص اور محبت کرنے والوں کا رنگ زیادہ تر سانولا ہوتا ہے۔ اگر اپنے ہاتھ پاؤں کو ہمیشہ خوبصورت اور نرم رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ صبح ٹوتھ پیسٹ سے ہاتھ اور پاؤں دھویا کریں۔
ایسا کرنے سے آپ کے ہاتھ پاؤں نرم اور تازہ رہیں گے۔ شام کے وقت فروٹ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ گلاب کا عرق چہرے پر مسل دینے سے چہرہ گورا ہو جاتا ہے۔ اگر گلے میں زخم، سوزش اور خراش ہو تو اجوائن کے بیجوں کے جوشاندے میں سادہ نمک ملائیں اور غرارے کریں، اس سے افاقہ ہوگا۔ گنے کا سرکہ اگر سبزیاں ابالنے والے پانی میں ڈال دیا جائے تو ان کی رنگت خوشنما رہتی ہے۔ معدے میں گیس بہت زیادہ بنتی ہو یا پیٹ میں مروڑ ہوں تو پودینے کا قہوہ بنا کر اس میں 2 چمچ شہد ملا کر پینے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آپ کی سلامتی اسی میں ہے کہ اپنے منہ کو زیادہ بند ہی رکھو، کیونکہ جب تک آپ ایک مچھلی اپنا منہ بند رکھتی ہیں وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ بدن کو خوبصورت کرنے کے لیے صبح سویرے اٹھ کر 10 منٹ تک پیدل صحن میں چہل قدمی کریں اور لمبے لمبے سانس لینے کی کوشش کریں۔ ہر 10 دن بعد 3 اصلی قطرے روغن بادام نیم گرم کر کے کانوں میں ڈالنے سے کان بہرے پن سے محفوظ رہتے ہیں۔ جو لوگ ہمیشہ اپنے معدے کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں وہ تھوڑا سا گڑ کھا لیا کریں۔ جسم میں طاقت کے لیے باکمال نسخہ: 2 چمچ جو کا آٹا 3 چمچ پانی میں ڈال کر پکاؤ۔ جب آٹا براؤن ہو جائے تو اس میں 1 کپ دودھ ڈال کر پکائیں۔ حسب ذائقہ شہد ڈال کر صبح و شام پی لیں، جس میں طاقت آ جائے گی اور جوڑوں کے درد کے لیے بھی لاجواب ٹوٹکا ہے۔ جن عورتوں کو موٹاپا گھیر لے وہ نہار منہ کلونجی استعمال کریں، دبلی پتلی ہو جائیں گی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو، دھندلا نظر آتا ہو، نظر کمزور ہو، چکر آتے ہوں، سر کی خشکی ہو یا دماغ کمزور ہو جائے تو ناف کے اندر زیتون کا تیل لگا لیا کریں۔ سورج مکھی کے بیج دل کے پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے مفید ہیں۔ نماد رسول میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ دنیا تمام کی تمام میری امتی کے ایک ہاتھ میں ہو پھر وہ الحمدللہ کہے تو الحمدللہ ان تمام نعمتوں سے افضل ہوگی۔ شوگر سے متاثر افراد کریلے کا سالن کھائیں، خون کے اندر شوگر کی مقدار نہیں بڑھے گی۔ آج کل کھٹے میٹھے پھل دستیاب ہیں، ان کے جوس سے آپ کو کیلوریز جلا سکتے ہیں، لیکن اس میں چینی بالکل نہ ملائیں۔ ایک دم زیادہ کھانا مت کھائیں، اس سے ہاضمے میں دشواری آتی ہے اور بدن میں سستی پیدا ہوتی ہے۔ دمہ کے مریض لوگ شام 4 بجے ادرک کا قہوہ ضرور پیا کریں۔ کھانا کھانے کے بعد چھوٹا سا گڑ کا ٹکڑا کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ رات کو کھانے کے بعد گڑ کا ٹکڑا ضرور چوس لیں، کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ ابن ماجہ نے حضرت ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بیان کیا کہ ایک بندے نے کہا، عربی فرشتوں کے لیے اس کا لکھنا مشکل ہوا، وہ نہیں جانتے تھے کہ اسے کیسے لکھیں، بس وہ دونوں آسمان کی طرف بلند ہوئے اور عرض کی، یا رب تیرے بندے نے ایسے کلام کی ہے، ہم نہیں جانتے کہ اسے کیسے لکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، حالانکہ وہ زیادہ جانتا ہے، جو اس کے بندے نے کہا تھا، میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا، یا رب اس نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اسی طرح لکھ دو جس طرح میرے بندے نے کہا، حتیٰ کہ وہ مجھ سے آ کر ملے گا تو میں خود اسے اس کی جزا دوں گا۔ جو عورتیں گھر میں چکوترے کی سبزی زیادہ بناتی ہیں ان کے منہ پر جھریاں نہیں پڑتی اور وہ ہمیشہ جوان نظر آتی ہیں۔ ایسے 5 لوگوں سے کبھی بحث نہ کریں، اپنا وقت اور سکون ضائع مت کریں۔ ضدی شخص جو صرف اپنی رائے کو درست سمجھتا ہے، دوسروں کی بات کو بغیر سمجھے رد کر دیتا ہے، نہ دلیل سنتا ہے، نہ کسی کے مشورے کو اہمیت دیتا ہے۔ خود کو کل سمجھنے والا جو ہر وقت یہ تاثر دیتا ہے کہ اسے سب معلوم ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے علم کی بنیاد کھوکھلی ہوتی ہے۔ نمبر 3، ہر وقت غصے میں رہنے والا جو معمولی بات کو اپنا مسئلہ سمجھ کر لڑائی جھگڑے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، نفرت کرنے والا جو آپ کی سچائی کو بھی جھوٹ اور آپ کی نیت کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتا ہو۔ جس کے دل میں بغض ہو اس سے کوئی دلیل کامیاب نہیں ہو سکتی۔ مغرور انسان جو نہ کسی کی بات سننے کو تیار ہوتا ہے، نہ سمجھنے کو، نہ مشورہ چاہیے ہوتا ہے، نہ سچائی کی قدر۔ یاد رکھیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بحث محض وقت اور توانائی کا ضیاع ہے۔ خاموشی ان کا بہترین جواب ہے۔ اگر زیادہ پانی پیا کرو گے تو گردے خراب نہیں ہوں گے۔ دوپہر کو دودھ پی کر سویا کرو، ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ اگر کپڑے پر لوہے کے زنگ کا داغ لگ جائے تو داغ پر لسی ڈال کر ملنے سے داغ اتر جائے گا۔
وہ مریض جو ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں وہ دہی کا ضرور استعمال کیا کریں۔ کبھی ٹیک لگا کر کھانا مت کھائیں، اس سے دمہ کا بیماری کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ گھر نہ تو بیوی کی خوبصورتی سے بنتے ہیں اور نہ ہی شوہر کے مال سے، گھر ان دونوں کے درمیان باہمی احترام سے بنتے ہیں۔ سالوں گزرنے کے ساتھ عورت کی خوبصورتی ماند پڑ جاتی ہے اور مرد کی طاقت کم ہو جاتی ہے، پھر ان دونوں کے درمیان صرف محبت اور رحمت باقی رہ جاتی ہے۔ عورت مرد کے لیے ایک امانت ہوتی ہے اور مرد عورت کے لیے ایک سہارا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دینار وہ ہے جو تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جو تو نے غلام آزاد کرنے میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جو تو نے مسکین پر خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جو تو نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا، ان سب سے آذر اجر کی عظیم وہ دینار ہے جو تو نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا۔ خوبصورت زندگی کا راز: روزانہ ایک دیسی لہسن ضرور کھائیں، ناشتے میں ابلے ہوئے انڈے کا استعمال لازمی کریں، ناشتے کے وقت ایک سیب کا استعمال کریں، گھی کی روٹی کی بجائے خشک روٹی کو ترجیح دیں، دن میں 12 گلاس پانی ہر صورت پئیں، روزانہ 5 یا 7 کھجوریں کھائیں، صبح کے وقت بھگوئے ہوئے بادام چھیل کر کھائیں، بوتل اور ڈبے والے جوسز ترک کر دیں، بہت نقصان دہ ہیں، ان کی جگہ گھر میں فریش جوس بنا کر پئیں۔ لونگ داغ دھبوں کو صاف کرتی ہے، چہرے پر پڑنے والے داغ دھبوں کو ختم کرنے میں یہ کافی مؤثر ہے۔ لونگ کے پاؤڈر کو اگر بیسن اور شہد میں ملا کر چہرے کے متاثرہ حصوں پر لگایا جائے تو چہرے کی جلد کو داغ دھبوں سے صاف کر کے اسے شفاف بنا دیتا ہے۔ تاہم یہ بھی مشورہ دیا گیا ہے کہ خالی لونگ کے پاؤڈر کو چہرے پر نہ لگایا جائے، اس سے جلد کو نقصان پہنچنے کا بھی اندیشہ ہے۔ سانس کی تکلیف: اگر کسی کو سانس لینے میں تکلیف ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزانہ صبح 2-3 لونگ 40 سے 45 دن تک استعمال کرے۔ اس سے فوری طور پر اندازہ ہوگا کہ اس تکلیف میں کافی افاقہ ہوا ہے۔ لونگ بالوں کو صحت مند بناتی ہے۔ اگر کوئی بالوں کی خشکی یا جھرجھرے پن سے متاثر ہے تو وہ نیم گرم پانی میں لونگ ملا کر اس سے نہائے، اس سے بال موٹے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ لونگ کے تیل کو کوپرے کے تیل میں ملا کر سر پر مساج کرنے سے کافی فائدہ پہنچتا ہے۔ لونگ میں پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، کیلشیم، فاسفورس، پوٹاشیم، سوڈیم اور ہائیڈرو کلورک ایسڈ بکثرت پایا جاتا ہے، جبکہ اس سے بہت ساری بیماریاں مثلاً کھانسی اور زکام میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ لونگ کا ایک دانہ نمک کے ساتھ چبایا جائے تو بلغم کے اخراج میں آسانی ہوتی ہے، گلے کی خراش کم اور کھانسی حلق کی سوزش ختم ہوتی ہے۔ لونگ دمے کا بھی مؤثر علاج ہے۔ 6 عدد لونگ 30 ملی لیٹر پانی میں ڈال کر ابالنے سے جوشاندہ تیار ہو جاتا ہے۔ اس میں 1 چمچ شہد ڈال کر چائے کا 1 چمچ جوشاندہ روزانہ 3 بار پینے سے بلغم کا اخراج تیز ہو جاتا ہے اور دمے سے افاقہ ہوتا ہے۔ ماہرین غذائیت کے مطابق لونگ کے استعمال سے جلد کی صحت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں موجود سوزش کو کم کرنے والی خصوصیات سوجی ہوئی جلد یا دانوں کے سبب سرخ جلد کو پرسکون بناتی ہے اور سوزش ختم کرتی ہے۔ لونگ کے استعمال سے جلد کو بیکٹیریا کی وجہ سے نقصان بھی پہنچتا ہے۔ الائچی کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے جگر، بڑی آنت اور چھاتی کے کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ الائچی میں پائے جانے والے اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات ایسے جراثیم سے لڑنے میں مدد فراہم کرتے ہیں جو کینسر کی وجہ بنتے ہیں۔ الائچی میں قدرتی طور پر ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو کینسر کی روک تھام میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔